جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاسم اور سلیمان پاکستان نہیں آ رہے، عمران خان نے کنفرم کر دیا ہے، اور عمران خان نے کہا ہے کہ احتجاج یا احتجاجی تحریک یا اس حکومت یا اس نظام کے لیے بیٹوں کی ضرورت نہیں ہے، باپ ہی کافی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو خبریں آ رہی تھیں کہ شاید قاسم اور سلیمان نہ آئیں احتجاج کے لیے، احتجاجی تحریک کے لیے، لیکن کیا وہ عمران خان سے ملنے کے لیے بھی نہیں آئیں گے؟ اور اگر نہیں آئیں گے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اندر کی خبر بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس پر آج بات کرنی ہے، اس موضوع پر، اور عمران خان کی گفتگو پر بھی بات کرنی ہے، جو عمران خان کی گفتگو بہنوں کے ذریعے باہر آئی ہے، حالانکہ بہنوں کو بھی نہیں ملنے دیا گیا، اور بہت سارے وکیل بھی عمران خان کے نہیں اڈیالہ جیل میں جا پائے۔ توشہ خانہ کی سماعت تھی آج، دوسری طرف سے 20 لوگ جا رہے ہوتے ہیں پراسیکیوشن کے، حکومت کی سائڈ پہ سے، لیکن عمران خان کی طرف سے وکلا بھی نہیں جا پاتے، فیملی تو ایک طرف چھوڑیے۔ اور جب پاکستان تحریک انصاف پر یہ وقت آ گیا ہے اور مسلسل آیا ہوا ہے کہ عدالت اجازت دیتی ہے، چیف جسٹس یا افریدی کہتا ہے کہ آپ جائیں، ملاقات ہو جائے گی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم نامے ہوتے ہیں، لیکن اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھ کر دھوپ میں لوگ واپس آ جاتے ہیں، ان کو ملنے نہیں دیا جاتا۔ جب حالات یہاں پہنچ گئے ہوں تو پاکستان تحریک انصاف کو سوچنا چاہیے کہ کرنا کیا ہے۔ جب پاکستان تحریک انصاف کا سی ایم علی امین گنڈاپور، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنی مرضی سے عمران خان کو نہیں مل پاتا، وکیل نہیں جا پاتے، سلمان اکرم راجہ نہیں جا پاتا، علی ظفر نہیں جا پاتے، اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں نہیں جا پاتا، سینٹ کا اپوزیشن لیڈر نہیں جا پاتا، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو سوچنا چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے۔ حکمت عملی بدلنی چاہیے، چیزیں بہتر کرنی چاہیے، کوئی نیا راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ اس پر آج بات کرتے ہیں مزید، لیکن اس سے پہلے بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ میں عمران خان کی ضمانت پر سماعت پھر ملتوی ہو گئی ہے اور بینچ بھی تبدیل ہو گیا ہے۔ چیف جسٹس یا افریدی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ یہ کیس سن رہا تھا، جسٹس شفیع صدیقی دوسرے جج تھے۔ اب چونکہ سلمان صفدر صاحب عمران خان کے وکیل ملک سے باہر ہیں، لہٰذا بینچ بیٹھا، چند سیکنڈ کے لیے سماعت ہوئی، اور پھر نہ صرف سماعت 12 اگست تک، یعنی 2 ہفتے، آلموسٹ 2 ہفتوں تک سماعت ملتوی ہو گئی، بلکہ بینچ میں ایک نئے جج کا بھی اضافہ ہو گیا۔ اب چیف جسٹس یا افریدی، جسٹس شفیع صدیقی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کیس سنیں گے 12 اگست کو۔ علیمہ خان اس سماعت کے بعد سپریم کورٹ کے باہر بولی کہ عمران خان کا کیس صرف 30 سیکنڈ کے لیے سنا گیا، اور غالباً سب کو معلوم تھا کہ سلمان صفدر ملک سے باہر ہیں، لہٰذا فوراً کیس لگایا گیا۔ اب کوئی ایک دن میں یا چند گھنٹوں میں ملک سے باہر سے بیرون ملک اور وہ باہر سے آ تو نہیں سکتا، پتہ تھا کہ نہیں آ پائیں گے، لہٰذا ایک فارمیلٹی پوری کی گئی اور چند سیکنڈ کے لیے کیس سنا گیا، اور پھر سماعت 2 ہفتے اگلے، یعنی 2 ہفتوں کے بعد رکھی گئی، اور یہ ظلم ہے۔ اور ایک طرح سے علیمہ خان بات ٹھیک کر رہی تھیں، کیونکہ دوسری طرف اڈیالہ جیل میں جو توشہ خانہ کا کیس ہے اس کی آج سماعت ہوئی تھی، اور اس کی اگلی سماعت پتہ ہے کب ہے؟ 2 اگست کو۔ اور سپریم کورٹ میں اس کیس کی جو سماعت ہوئی عمران خان کی ضمانتوں کی کیس کی، تو اس کی سماعت کب ہے؟ 2 ہفتے بعد۔ ایک کیس 2 دن بعد، ایک کیس 2 ہفتے بعد، ایک کیس 4 دن بعد، ایک کیس 14 دنوں بعد، 12 دنوں بعد، 14 دنوں بعد۔ تو علیمہ خان اس حوالے سے بات تو ٹھیک کر رہی تھی۔ علیمہ خان نے یہ بھی آج شکوہ کیا کہ توشہ خانہ کیس میں ہماری مخالف سمت سے 20 افراد عدالت میں آتے ہیں، یعنی جو توشہ خانہ میں حکومتی سائیڈ ہے، نیب کی سائیڈ ہے، FIA کی سائیڈ ہے، یا پراسیکیوشن جو سرکاری وکیل ہیں، گواہ ہیں، وہ 20 لوگ آتے ہیں، اور ہماری طرف فیملی چھوڑیں، ہمیں بہنوں کو چھوڑیں، پورے وکیل بھی نہیں جا پاتے، باہر بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ کس طرح کا ٹرائل ہے؟ یہ تو نہ فیئر ٹرائل ہوا، نہ اوپن ٹرائل ہوا۔ اور توشہ خانہ کیس میں آج البتہ اتنا ضرور ہوا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو عدالت میں لایا گیا، دونوں اکٹھے بیٹھے، دونوں کی ملاقات بھی ہوئی، اور اب یہ 2 اگست کو اس کی سماعت ہوگی۔ علیمہ خان نے
آج گفتگو بھی کی سپریم کورٹ کے باہر بھی اور اڈیالہ جیل کے باہر بھی، اور بہنوں نے عمران خان کی تینوں بہنوں نے بڑی سخت گفتگو کی۔ اگر لب لباب نکالا جائے تو عمران خان کی بہنوں کی گفتگو کا تو وہ یہ تھا، نون لیگ پر گرجیں برسیں، انہوں نے کہا نون لیگ سیاسی پارٹی نہیں کمپنی ہے، ایک کمپنی ہے، اور یہ کمپنی ایسی ہے کہ اس کے یعنی نواز شریف صاحب کے سمدھی اسحاق ڈار وزیر خارجہ بھی ہیں جنہیں خارجہ امور کا الف بے بھی نہیں آتی، اور ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں جو عہدہ موجود ہی نہیں تھا، کریٹ کیا گیا، اور شوگر کمیٹی کے انچارج بھی ہیں، ایک کمیٹی ہے شوگر کی اس کے انچارج بھی ہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ شوگر ملوں سے ہی پیسہ کمانا ہے، لہٰذا اس میں بھی ہونا ضروری ہے۔ بہنوں نے کہا، عمران خان کی بہنوں نے کہا کہ جتنا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان پر عمران خان کا کتنا خوف ہے، کیونکہ جب سختیاں زیادہ ہوتی ہیں، جب ہمارے کارکنوں کے گھروں میں چھاپے پڑتے ہیں، جب لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، جب ہمیں ہراس کیا جاتا ہے، جب ہمیں مختلف پیشیوں میں بلایا جاتا ہے، تب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عمران خان کا خوف مسلسل ان پر بڑھ رہا ہے، اور جو عمران خان پر ظلم کر رہا ہے اسے ایک دن یہ سب کچھ بھگتنا پڑے گا۔ بہنوں نے، علیمہ خان نے آج بلکہ ایک بڑی دلچسپ بات بھی بتائی، انہوں نے کہا کہ ایک قیدی تھا جو اڈیالہ جیل سے رہا ہوا، اور رہائی سے پہلے اس نے ایک پولیس والے سے کہا کہ مجھے عمران خان کا کمرہ دکھا دو، میں عمران خان کا کمرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جو پولیس اہلکار تھا اس نے کہا کہ 10,000 دو تو عمران خان کا کمرہ دکھا دوں گا یا سیل دکھا دوں گا اڈیالہ جیل میں۔ تو اس نے 10,000 دے دیے اور دور سے عمران خان کا سیل دیکھا یا کمرہ دیکھا، اور وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ یہ علیمہ خان نے بتایا ہے، اور مبینہ طور پر یہ ایک واقعہ سنایا ہے۔ اور ایک پتہ ہے، اس سے پہلے ایک مرتبہ ایک نکے وزیر نے یہ تجویز اپنی طرف سے چس ماری کسی ٹی وی چینل پر کہ اگر کہتے ہیں تو عمران خان کی ملاقات پر ہم ٹکٹ لگا دیتے ہیں، اپنی طرف سے تو چس ماری تھی، اور ایک طرح سے عمران خان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی یا تحریک انصاف کو۔ لیکن اس پر بہت سارے ہمارے دوستوں نے یہ دلچسپی کا اظہار کیا کہ یہ اگر لگا دیں 1,00,000 روپیہ یا 50,000 روپیہ یا 10,000 روپیہ ٹکٹ لگا دیں، جس نے عمران خان کو ملنا ہے وہ 10,000 یا 50,000 یا 1,00,000 دے، یقین کریں کہ ایک آدھ قرضے کی قسط تو نکل آئے گی۔ ویسے لگانا چاہیے، کم حکومت نے اتنے ٹیکس لگا دیے ہیں، وہاں ٹیکس لگا دیے ہیں کہ رو رہی ہے دنیا۔ مجھے کراچی کا ایک بزنس مین ملا، بات تھوڑی سی موضوع سے ہٹ رہی ہے لیکن بڑی دلچسپ بات ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک فیکٹری لگائی، ابھی کل کی بات کر رہا ہوں، وہ کراچی کا بزنس مین ملا، کراچی سندھ میں، اور سندھ وہاں ہے جہاں بھٹو صاحب زندہ ہیں، باقی سارے اپنی زندگیوں کی خیر منا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک فیکٹری لگائی، 1 سال کے بعد میں بجلی کا کنیکشن لینے کے قابل ہوا، اور پھر 27 محکمے میں نے بھگتے ہیں، اور پھر جو باہر سے مشینری منگوائی ہے وہ بند پڑی ہوئی ہے، عدالت میں کیس ہے کہ وہ مجھے مشینری چلانے کی اجازت دی جائے، جو میں نے پتہ نہیں کہاں سے پیسے اکٹھے کر کے وہ لگائے۔ اور اب جو دبئی میں ہمارے ملک کے رجسٹرڈ کمپنیاں جو باہر گئی ہیں وہ 12,000 ہو چکی ہیں، 12,000 کمپنیوں نے باہر دبئی میں رجسٹریشن کروائی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک موبائل ایپ ہے، وہاں پہ آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں گھر بیٹھے بٹھائے، دبئی میں 1 ونڈو آپریشن ہے۔ یہاں کراچی کا بزنس مین کہہ رہا ہے کہ کراچی تو اب فارغ ہو گیا، کراچی کے سارے بزنس مین، کوئی بنگلہ دیش چلا گیا، کوئی دبئی چلا گیا، کوئی کینیا چلا گیا، یہاں انہوں نے سارا فیس رکھا ہوا ہے، باقی سب نکل گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں قدم قدم پر رشوت، قدم قدم پہ رکاوٹیں۔ کراچی مجھے حال ہی میں جانا پڑا، کوئی ایک آدھ سڑک آپ کہہ سکتے ہیں، باقی کوئی سڑک بتائیں جو سلامت ہو، کوئی ایک سہولت بتائیں جو کراچی کے لوگوں کو مل رہی ہو، صاف پانی مل رہا ہو، چند بارشیں ہو جائیں تو ان کے گھروں میں پانی نہ آتا ہو، ان کی گلیاں ٹھیک ہوں، ان کی سڑکیں ٹھیک ہوں، پولیس ان کے سے تعاون کرتی ہو، جان مال کا تحفظ ہو۔ اور پھر حالت یہ ہے کہ جو ٹیکس دیتا ہے، کراچی کا بزنس مین بتا رہا تھا کہ جو ٹیکس دیتا ہے وہ اس پر ایسے سارے جھپٹتے ہیں کہ وہ بیچارہ مر جاتا ہے، اور جو ٹیکس نہیں دیتا وہ موجیں کر رہا ہے، جاتا ہے ایک عدالت سے اسٹے لے لیتا ہے اور انجوائے کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں چھوڑے وکیل کرنے کو جج کرتے ہیں۔ تو
اور پھر میں جب کراچی سے ایک آدھ دن پہلے جب میں آیا ہوں تو میں کراچی سے ایئرپورٹ پہ آیا، کراچی ایئرپورٹ پہ، تو وہاں مجھے ایک NGO کا ہیڈ مل گیا جو صاف پانی کا کراچی میں کوششیں کر رہے ہیں، سندھ میں کوششیں کر رہے ہیں کہ صاف پینے کا پانی ملے لوگوں کو۔ اس نے یہ خبر دی کہ اس نے کہا کہ کچھ علاقے ایسے ہیں سندھ میں جہاں 8 مہینے کا جو پانی بارش کا رکا ہوا ہوتا ہے، وہاں سے جانور بھی پانی پیتے ہیں اور انسان بھی پیتے ہیں۔ بھٹو صاحب زندہ ہیں، بلاول صاحب کی تقریریں سن لیں، سونی تقریریں۔ خیر موضوع پہ واپس آتے ہیں تو وہ کارکنوں کی بات بتا رہی تھی، کارکن کی بات بتا رہی تھی علیمہ خان کے 10,000 روپے دیے اس نے، عمران خان کا کمرہ دیکھا۔ اور یہ بھی موضوع پر آنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ علی مین گنڈا پور پر ایک کیس ہے، شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس، جس میں ان کے وارنٹ گرفتاری نکلے ہوئے تھے، وہ آج عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت نے مختصر سی سماعت کے بعد ان کے وارنٹ منسوخ کر دیے۔ علی مین گنڈا پور پھر وہاں آج گرجے برسے اور انہوں نے کہا کہ مقدموں، پیشیوں اور نااہلیوں سے نہیں ڈرتے اور کر لیں جتنا نااہل کرنا ہے۔ ویسے 3 MP MNA اور سینیٹرز نااہل ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 25 MPs، 13 MNAs اور 3 سینیٹرز کی نااہلی کا خطرہ ہے یا نااہلی درپیش ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ اور ہمارے کئی کولیگ تو بتا رہے ہیں کہ اس سے بھی مزید سکیڑا جائے گا پارلیمنٹ میں، سینٹ میں، صوبائی اسمبلیوں میں، قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کو۔ تو علی مین گنڈا پور بولے کہ میرے خلاف جتنے کیس ہیں سارے جھوٹے ہیں، اور انہوں نے ایک بار پھر چیلنج کیا کہ سیاسی اور جمہوری طور پر میری حکومت گرا کر دکھائیں۔ ہاں اگر گورنر آج لگانا ہے تو لگا لیں، وہ آپ لگا سکتے ہیں، لیکن اس کا پھر آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور علی مین گنڈا پور نے سے پوچھا ایک صحافی کا نام لے کر، میں نہیں بتاتا، میں کبھی بھی صحافیوں پہ گفتگو نہیں کرتا، کولیگ ہیں، حالانکہ بہت دفعہ مجھے اعتراض بھی ہوتا ہے، اور بہت دفعہ ایسے بھی لوگ ہیں، ابھی مجھے یاد آ گیا کہ ایسے دوست ہیں ہماری کمیونٹی میں، ایسے لگڑ بگڑ ہیں۔ لگڑ بگڑ آپ نے ایک دیکھا ہوگا جانور، جو ایسی باتیں میرے حوالے سے کہہ رہے ہوتے ہیں، ذاتی طور پہ میں بتا رہا ہوں، ایسی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہے۔ میں نے آج تک کسی اپنی کمیونٹی کے بندے کو، کسی کو عزت کا اس سے نام لیا، حالانکہ اس سے اختلاف بھی کیا، اور جب وہ مشکل میں ہوا اس کے حق میں بھی بولا، لیکن ایک آدھ تو ایسا، اس کا میں کیا نام لوں، جو مسلم لیگ کے مریم نواز صاحبہ کی ٹیم کا ممبر تھا مبینہ طور پر ان کی تنخواہ دار ہے، اور اب بھی ایک سرکاری ادارے کا ملازم ہے، اور ایسی گفتگو کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے حریت پسند، اور ایسے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ شکل بھی الحمدللہ اللہ نے اسے ایسی دی تھی کہ اس نے خود بگاڑی ہوئی ہے، لیکن کبھی نہیں، اللہ اس کو اور عزت دے اور عزتوں سے نوازے، کبھی بات نہیں کی۔ اور بلکہ ایک سوشل میڈیا پہ 2-3 خواتین نے ٹویٹ کیے ہوئے، یہ میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں، لیکن مجھے ایکس پہ یا ٹویٹر پہ میں نے دیکھا، میں نے توجہ ہی نہیں دی، میں نے کمنٹس نہیں پڑھے، کیونکہ میں جو کچھ کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اس ملک کے لیے کر رہا ہوں اور اپنے ضمیر کے لیے کر رہا ہوں۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں نیچے کمنٹس پڑھوں، اور ان لوگوں کے کمنٹس پڑھوں جن کو ماں باپ گھر میں کوئی اگر سیریس بات کرنی ہو تو گھر کہتے ہیں بیٹا آپ ذرا باہر جاؤ، ہم نے سنجیدگی سے ہم نے ایک اہم بات کرنی ہے، وہ دانشور بنے ہوتے ہیں۔ تو میں نے ایک پڑھا ٹویٹ ایک خاتون کا، اللہ اسے بھی عزت سے نوازے، اس خاتون نے کہا کہ یہ دیکھیں ارشاد بھٹی کو تھپڑ پڑ گیا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں اور مجھے تھپڑ پڑ گیا۔ میں نے دیکھا وہ جو ایک ویڈیو سی تھی، اس پہ کوئی سفید ٹوپی والا، ڈھڈ والا، اتنے ڈھڈ والا، اور کافی مجھ سے بھی زیادہ عمر کا، پتہ نہیں ملک سے باہر یا ملک کے اندر، وہ کوئی آپس میں لوگ گالیاں دے رہے تھے تو ایک دوسرے سے ہاتھا پائی کر رہے تھے، تو وہ سفید ٹوپی آج کل میں پہن کے پوڈ کاسٹ کرتا ہوں، تو وہ اس نے مجھے بنا دیا، اور اب وہ دھڑا دھڑ چلی جا رہا تھا۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ یار کچھ، اور نیچے کئی لوگ ہمارے جو تھوڑے سے عقل اور شعور والے ہیں، وہ تو کہہ بھی رہے تھے، مجھے میری ٹیم نے بتایا کہ بھائی خدا کا خوف کرو، یہ دیکھو، یہ غور سے دیکھو بندہ کون ہے، لیکن لگے ہوئے ہیں، اور ان کو میں پیار سے لگڑ بگڑ کہتا ہوں۔ یہ وہ لگڑ بگڑ ہیں جو جھوٹ پھیلاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اور تنخواہ لے کر بغض کا اظہار کرتے ہیں۔
لیکن میں ان ساروں لگڑ بگڑوں کی عزت کرتا ہوں، ان کو کہتا ہوں کہ کیا فرق پڑتا ہے اس مختصر سی زندگی میں. اور پھر میں اپنی کمیونٹی میں میں نے کبھی ساروں کی ہمیشہ عزت کی. جب بھی کوئی ملا ہے جپھی ڈالی ہے، ہاتھ ملایا ہے، حال احوال پوچھا ہے، کیونکہ مجھے مجبوریوں کا پتہ ہے نا. کوئی کسی کا ملازم ہے، کوئی کسی کا ملازم ہے، کوئی کسی کا ملازم ہے، اور اس نے ملازمت کے پیسے بھی اپنے حلال کرنے ہوتے ہیں. ظاہر گھر چلانا ہوتا ہے. تو اگر کوئی مجھے گالیاں دے کر، میرے خلاف جھوٹ پھیلا کر اس کا روزگار چلا ہوا ہے، تو اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے. اور عزت تو وہ دینے والا ہے، اللہ دینے والا ہے. عزت وہ کبھی کسی بندے کو عزت نہیں مل سکتی اگر اللہ نہ چاہے، اور کبھی کسی بندے کو کوئی ذلیل نہیں ہو سکتا اگر اللہ نہ چاہے. اللہ ہے جو عزتیں دیتا ہے، اللہ ہے جو رزق دیتا ہے، اللہ ہے جو زندگی اور موت کا فیصلہ کرتا ہے. اللہ کی مرضی کے بنا ایک پتہ نہیں ہل سکتا. تو یہ کیا ہے اس مختصر سی زندگی میں. اور لگے رہو بھائی منا بھائی، لگے رہو، کیا فرق پڑتا ہے. اور پھر ہاں یہ ضرور کرتا ہوں میں کہ جب یہ میرے حوالے سے بات کرتے ہیں تو میں ان کے بڑوں کو پھر ذرا ان کو کھینچتا ہوں. مجھے پتہ ہے یہ ان کے بڑے جو ہیں نا، جن کے یہ ملازم ہیں، جب میں ان کو کھینچتا ہوں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو مجھے اتنی اس جگہ پہ جانے کی ضرورت کیا ہے. اور میں تو میری لڑائی تو ان سے ہے، بڑوں سے ہے، اور ان سے کوئی ذاتی نہیں ہے. اس لڑائی یہ ہے کہ آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں، منافقت کیوں کرتے ہیں، ڈھیلیں کیوں کرتے ہیں. آپ جو ہیں وہ بتاتے کیوں نہیں، جو نہیں ہیں وہ کہتے کیوں ہیں. اور آپ کی 7 نسلیں سنور گئیں، ہماری 7 نسلیں اجڑ گئیں. ہمیں ایک اچھا اسپتال کیوں نہیں، ہمیں ایک اچھا اسکول کیوں نہیں، ہمیں جان مال کا تحفظ کیوں نہیں. آپ کے جو جعلی شہزادے اور شہزادیاں، ان کی 5 بر اعظموں میں جائیدادیں ہیں، ہم کیوں نہیں امیر ہوتے. آپ کے کیوں ذاتی کاروبار کیوں سونا اگل رہے ہیں اور سرکاری ادارے کیوں کسارے میں ہیں. تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کس کو میں کھینچوں گا تو اس لگڑ بگڑ کو میری بات پہنچے گی اور اس کو تکلیف ہوگی. وہ پھر لگڑ بگڑ آئے گا اور آ کر ایک جھوٹ بولے گا، اور میں پھر اس کے بڑے کو کھینچوں گا اور اس بڑے کی اوقات یاد دلاؤں گا. تو یہ روح اور جسم کی جنگ جاری ہے. تو جب بھی آپ نیچے لگڑوں بگڑوں کی باتیں سنیں تو مائنڈ نہ کیا کریں، کیونکہ میں مائنڈ نہیں کرتا. ہاں جب میں کسی بڑے کو کھینچ رہا ہوں تو یہ میرا جواب اس لگڑ بگڑ کو ہوتا ہے جو سرکاری ملازم ہے، جو سرکاری تنخواہ دار ہے، جس کا اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا جانتی ہے کہ نہ کوئی کریکٹر ہے، نہ کوئی عزت ہے، نہ کچھ ہے. لیکن وہ لگڑ بگڑ چونکہ اسی چکر میں ڈیوٹیاں لگی ہوئی کہ تم نے اس کو دیکھنا ہے، تم نے اس کو دیکھنا ہے، تم نے اس کو دیکھنا ہے. تو میں ان لگڑ بگڑوں کو تو نہیں توجہ دیتا، ان کے بڑوں کو ضرور پھر کھینچتا ہوں تاکہ وہ لگڑ بگڑ تک جلن جائے. تو خیر بات لمبی ہو گئی. عمران خان کی گفتگو پہ آتے ہیں. عمران خان کی جو باہر پیغام آیا اس میں یہ کنفرم کیا ہے عمران خان نے. ابھی یہ کنفرم نہیں ہوا کہ عمران خان نے کس پیرائے میں بات کی ہے، لیکن یہ بات باہر آئی ہے کہ عمران خان نے کہا ہے، یہ خبریں پہلے سے چل رہی تھیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ باپ ہی کافی ہے احتجاج کے لیے، احتجاجی تحریک کے لیے، اور اس پاکستان تحریک انصاف کا جو مسلسل احتجاجوں میں اس کے لیے بیٹوں کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان نے کہا کہ اس وقت ملک میں کینگرو کورٹس ہیں، ملک میں کوئی آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ عدالتیں ہیں. ملک پر مینڈیٹ چور مسلط ہیں. جمہوریت کا بوریا بستر گول ہو چکا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے. جمہوریت میں سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والوں کی اگر فہرست بنے گی تو ان میں سے ٹاپ میں سے سکندر سلطان راجہ ہوں گے. وہ ایک بار پھر عمران خان سکندر سلطان راجہ پر گرج برس رہے تھے. عمران خان نے کہا کہ ہماری تحریک تب تک جاری رہے گی جب تک ملک میں جمہوریت اور رول آف لا نہیں ہو جاتا. اور عمران خان نے کہا کہ دھڑا دھڑ ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایس کو نائل کیا جا رہا ہے، اور یہ سب غیر آئینی ہے، سب غیر قانونی اور جھوٹے مقدموں میں نائلیاں ہو رہی ہیں. وادی تیرہ واقعہ پر انہوں نے دکھ کا اظہار کیا. بڑا دکھ بھرا واقعہ تھا وادی تیرہ کا واقعہ. اللہ تعالیٰ جو فوت ہو گئے ہیں ان کے لوائقین کو صبر اور ہمت دے. کوئی بھی جان جاتی ہے، دکھ ہوتا ہے. اور عمران خان نے کہا بار بار کہہ رہا ہوں کہ وزیرستان میں آپریشن مسائل کا حل نہیں، مذاکرات ہیں. عمران خان نے کہا کہ سب نکلیں احتجاجی تحریک میں، اپنے ملک کے لیے، قوم کے لیے اور اپنے لیے. اچھا اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ کیوں نہیں آ رہے. اگر نہیں آ رہے، پہلے تو ابھی یہ تحریک انصاف کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے باپ سے ملنے کے لیے آئیں، احتجاجی تحریک میں شریک نہ ہوں، احتجاج میں شریک نہ ہوں.
لیکن اگر وہ نہیں آتے، ملنا تو ان کا حق، بنیادی حق ہے، وہ تو کبھی بھی آ سکتے ہیں عمران خان کے بیٹے، اپنے والد کو ملنا ہے، وہ تو آئین بھی اجازت دیتا ہے، قانون بھی، اور حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ وہ آئیں اور اپنے باپ سے ملیں، یہ ان کا حق ہے۔ لیکن کیوں نہیں آ رہے؟ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جمائمہ خان صاحبہ نے، ان کی والدہ نے انہیں کہا ہوگا کہ آپ اس پولرائزڈ قسم کی سیاست، انتقامی سیاست اور اس گند میں نہ جائیں، آپ امریکہ میں جائیں، آپ ٹویٹ ایکس پر بات کریں، آپ سوشل میڈیا پہ بات کریں، اپنے والد کے لیے بات کریں، لیکن عملی طور پر نہ جائیں۔ ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے حکومتی رد عمل جو ہے کہ پکڑیں گے، لیڈ نہیں کرنا چاہیے، ان کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے، ظاہر ہے جو ماحول چل رہا ہے، اور جو ان کی اپنی جان اور مال کے حوالے سے کہ اس ماحول میں آئیں گے تو کوئی بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی ملے ہیں آج توشہ خانہ کیس میں۔ توشہ خانہ کیس میں وہ اڈیالہ جیل میں لگی عدالت میں موجود تھے، تو اس کے بعد عمران خان نے کہا ہے کہ باپ ہی کافی ہے، بیٹوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے بشرا بی بی اور عمران خان کی آپس میں گفتگو ہوئی ہو، اور بہت سارے ماضی گواہ ہے کہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے، ایک تو ان کی تقریب حلف برداری میں ان کے بیٹے نہیں آئے یا بلایا نہیں گیا، اور اس سے بھی لوگ جوڑتے ہیں کہ بشرا بی بی کے کہنے پہ ایسا ہوا ہے، واللہ عالم، لیکن یہ ایک اس سے جوڑا جاتا ہے۔ پھر دوسری بات ہے کہ عمران خان جب تک وزیر اعظم رہے وہ لندن نہیں گئے۔ 2 مرتبہ ہماری وزارت خارجہ نے یہ لندن کا پلان بھی بنایا، ان کی ملاقاتیں بھی فکس ہو گئی تھیں، لیکن وہ لندن نہیں گئے، اور اس سے پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات بھی اوپر نیچے ہوئے۔ لیکن وہ لندن کیوں نہیں گئے؟ یہ بھی جوڑتے ہیں کہ بشرا بی بی نے کہا نہیں جانا، وہاں ان کے بیٹے ہیں، اور وہ بچوں سے ملاقات کرنے کے لیے بھی لندن نہیں گئے۔ تو ہو سکتا ہے آج بھی ڈسکشن ہوئی ہو اور بشرا بی بی نے کہا ہو کہ ان کے آنے کی ضرورت نہیں ہے یا انہیں نہیں آنا چاہیے۔ ایک پاسبلٹی ہے جس پر میں بات کر رہا ہوں، تو یہ پاسبلٹی بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال ہو سکتا ہے، یعنی ممکن ہے کہ ملاقات کے لیے آئیں، لیکن وہ احتجاج کے لیے، احتجاجی تحریک کے لیے، اور جو کال دی ہوئی عمران خان نے اس کے لیے نہیں آ رہے۔ اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ دھچکا اس سینس میں ہے کہ عمران خان کے اگر بچے آتے اور اگر وہ پرامن طور پر رہ کے قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر احتجاج میں شریک ہوتے، تو یہ بہت بڑا ایک اخلاقی ایج بھی ہوتا کہ دیکھیں ان کے بچے آ گئے اپنے باپ کی رہائی کے لیے۔ کہتے تھے کہ ساروں کے بچے نکلے، دیکھیں انہوں کے بچے نکلے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا، یہ ایک بہت بڑا مومنٹم ہوتا، پاکستان تحریک انصاف کے کارکن آتے اور زیادہ تعداد میں شریک ہوتے اور ایک جوش اور جذبے سے شریک ہوتے۔ لیکن بہرحال عمران خان نے کنفرم کیا ہے کہ وہ احتجاج یا احتجاجی تحریک کے لیے تو بہرحال نہیں آ رہے، ہو سکتا ہے ملاقات کے لیے آئیں۔ پاکستان زندہ باد۔